السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذلك الكتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم۔ برادران ملت، معزز سامعین کرام، آج اب حضرات کے سامنے سورۃ البقرہ کی مختصر تفسیر بیان کی جا رہی ہے۔ سورۃ البقرہ کی شروع کی کچھ آیتیں تلاوت کی گئی جن کا ترجمہ یہ ہے: الف لام میم، یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت ہے ان ڈر رکھنے والوں کے لیے جو بے دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کی خوشنودی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں، اور جو اس وحی پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ پر اتاری گئی اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری گئی، اور آخرت پر وہ مکمل یقین رکھتے ہیں۔ یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے پروردگار کی طرف سے صحیح راستے پر ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ یہ تو آیات کریمہ کا ترجمہ ہوا۔ یہ سورۃ البقرہ قرآن کریم کی سب سے لمبی سورت ہے۔ اس سورت کا نام سورۃ البقرہ ہے کیونکہ اس کی آیات نمبر 66 سے 73 تک کے اس گائے کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے جسے ذبح کرنے کا حکم اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ذریعے دیا تھا۔ اس لیے اس سورت کا نام سورۃ البقرہ ہے، اور اسی نام سے حدیث میں اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے آثار میں بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ سورۃ البقرہ مدنی سورت ہے۔ یہ ہجرت مدینہ طیبہ کے بعد نازل ہوئی ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکۃ المکرمہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی، اس وقت میں یہ سورت نازل ہوئی ہے۔ اگرچہ اس کی بعض آیات مکہ مکرمہ میں بھی حج کے وقت میں نازل ہوئی ہے، مگر مفسرین کے نزدیک وہ بھی مدنی کہلاتی ہے۔ سورۃ البقرہ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہے، اور مدینہ طیبہ میں سب سے پہلے سورہ بقرہ نازل ہونی شروع ہوئی ہے، اور مختلف زمانوں میں مختلف آیتیں نازل ہوتی رہی، یہاں تک کہ سود کے متعلق، جسے آج ہم انٹرسٹ کہتے ہیں، اس کے متعلق جو آیات ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری عمر میں فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی ہے۔ بہرحال اس میں سب سے آخری آیت جو نازل ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ آیت بھی سورہ بقرہ میں موجود ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ۔ اس آیت کریمہ کے 80 یا 90 دن کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اور وحی الہی کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ یہ قرآن کریم کی ایسی صورت ہے کہ اس میں بہت سے احکام اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کو پڑھا کرو، کیونکہ سورہ بقرہ کا پڑھنا برکت کا باعث ہے، اور سورہ بقرہ کا چھوڑنا حسرت اور بد نصیبی کی علامت ہے، اور اہل باطل اس پر قابو نہیں پا سکتے۔ اہل باطل کا مطلب جادوگر لوگ ہیں۔ جو شخص سورہ بقرہ پڑھتا ہے اس کے اوپر جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے، جیسا کہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے امام حاکم سے نقل کیا ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ سنام القرآن ہے،
سلام القرآن ہر چیز کے اعلیٰ اور افضل حصے کو کہا جاتا ہے۔ اس کی ہر آیت کے وقت میں 80 فرشتے، ہر آیت کے ساتھ میں 80 فرشتے اس کے جلو میں نازل ہوئے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث میں ہے کہ اس سورت میں ایک ایسی آیت ہے جو قرآن کریم کی تمام آیتوں سے افضل اور اشرف آیت ہے، اور وہ آیت الکرسی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کی 10 آیتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی شخص ان کو رات میں پڑھ لے تو اس رات کو جن شیطان گھر میں داخل نہیں ہوگا، اور اس کے اہل و عیال کو اس رات میں کوئی آفت، بیماری، مصیبت، رنج و غم وغیرہ ناگوار چیز پیش نہیں آئے گی۔ اگر یہ آیتیں کسی مجنون پر پڑھی جائیں، پاگل دیوانے پر پڑھی جائیں تو اس کو افاقہ ہو جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ میں پڑھے، مکمل اللہ کے اوپر اعتماد اور یقین رکھتے ہوئے پڑھے، تبھی افاقہ ہوگا۔ اور وہ 10 آیتیں سورہ بقرہ کی، 4 آیتیں سورہ بقرہ کی شروع کی، پھر 3 آیتیں درمیانی یعنی آیت الکرسی اور اس کے بعد کی 2 آیتیں، پھر آخر سورہ بقرہ کی 3 آیتیں ہیں، تو یہ 10 آیتیں ہوئی ہیں۔ ہر شخص سے گزارش ہے کہ جن تک بھی جو ہے میری بات پہنچ رہی ہے، اور رات میں سونے کے وقت میں سورہ بقرہ کی یہ 10 آیتیں کریمہ پڑھ لیا کرے، شروع کی 4 آیتیں، پھر آیت الکرسی، اس کے بعد کی 2 آیت، پھر سورہ بقرہ کی آخر کی 3 آیتیں۔ اس سے جو ہے شیطان کا گھر میں کوئی اثر نہیں ہوگا، نہ آپ کے اوپر ہوگا، نہ آپ کے اہل و عیال پر ہوگا، نہ آپ کے گھر میں ہوگا، شیطان اس گھر میں داخل بھی نہیں ہوگا۔ اللہ ہم سب کو ان 10 آیتوں پر روزانہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہرحال اس صورت پاک میں جو ہے شروع میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا الف لام میم۔ یہ الف لام میم جو ہے اور اس کے جیسے جو حروف ہے قرآن کریم میں، جیسے الف لام میم صاد ہے، الف لام میم را ہے، قاف ہے، نون ہے، اور اسی طریقے سے صاد ہے، اور الف لام میم صاد وغیرہ ہے، تو بہت سی صورتوں کی شروع میں چند حرفوں سے جو ہے یہ مرکب حروف موجود ہیں، یہ کلمہ لایا گیا ہے۔ اب ان کے معنی کیا ہے؟ دیکھو ان کے معنی جو ہے نا حقیقت میں اللہ کے سوا کسی کو نہیں معلوم۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نہیں بتلایا کیونکہ اس کو ضروری نہیں سمجھا، کیونکہ ان کلمات کے اوپر، ان حروف کے اوپر شرعی احکام موقوف نہیں ہے، کہ ضروری نہیں ہے کہ بھئی ہم ان کے معنی کو سمجھ لیں اور نہ سمجھنے کی وجہ سے ہم کو کوئی نقصان ہوتا ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، حضرت عبداللہ ابن مسعود اور جمہور صحابہ یعنی اکثر صحابہ کے نزدیک ان حروف کے معنی جو ہے صرف اللہ رب العزت ہی کو معلوم ہے۔ جیسا کہ بہت سی کتابوں میں جو ہے کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں، کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کے راز ہوتے ہیں اور اللہ کے بھید ہوتے ہیں، اللہ کے یعنی پوشیدہ باتیں ہوتی ہیں، ایسی یہ حروف مقطعات بھی یہ اللہ رب العزت کے راز اور اللہ رب العزت کے خفیہ امور ہیں، پوشیدہ امور ہیں۔ اللہ رب العزت ہی کو جو ہے ان کے معنی معلوم ہے، جیسا کہ جن صحابہ کے نام میں نے لیا ہے ان سے بھی یہی مروی ہے، یہی روایت کیا گیا ہے۔ اور اکثر محدثین کے نزدیک جیسے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے، ان کے نزدیک بھی جو ہے ان حروف کے معنی صرف اللہ رب العزت ہی کو معلوم ہے، اللہ کے علاوہ جو ہے کسی کو معلوم نہیں ہے۔ پھر اب جو ہے اس سورۃ پاک میں بیان فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ایسی ہے کہ جس میں کوئی شک اور شبہ نہیں، اور یہ کتاب متقین کو اور خاص مؤمنین کو ہدایت دینے والی کتاب ہے۔ یعنی قرآن کریم میں کوئی شک اور شبہ نہیں، جو آدمی شک و شبہ نکالتا ہے اس کے دل و دماغ میں شک و شبہ ہوتا ہے، اس لیے جو ہے یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم جو ہے اس میں شکوک اور شبہات ہے، بلکہ جو شک اور شبہ کرنے والا ہے اس کے دل و دماغ میں اندر شکوک اور شبہات ہے۔ اس قرآن کریم سے خاص طور پر وہی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں جو خاص ایمان والے ہوتے ہیں، متقی ہوتے، پرہیزگار ہوتے ہیں۔ لہٰذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات بھی جو ہے اعمال کی پابندی کرتے رہیں، اللہ سے ڈرتے رہیں، متقین میں داخل ہو جائے، خاص ایمان والوں میں داخل ہو جائے، تاکہ جو ہے اس قرآن کریم کے ذریعے سے ہم کو بھی صحیح طریقے سے ہدایت نصیب ہوتی رہے اور منزل مقصود تک آخرت کی طرف جو ہے ہم بڑھتے رہیں اور آخرت میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ پھر آگے بیان فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ وہ لوگ جو بن دیکھی چیزوں پر ایمان و یقین رکھتے ہیں
اب بن دیکھی چیزوں سے مراد کیا ہے؟ دیکھو قرآن کریم میں لفظ غیب سے یعنی غیب کا جو لفظ ہے اس کے معنی آتے بن دیکھی چیزیں۔ قرآن کریم میں لفظ غیب سے وہ تمام چیزیں مراد ہیں جن کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دی ہے، اور وہ خبریں صحابہ کے ذریعے سے، تابعین کے ذریعے سے، تبع تابعین کے ذریعے سے ہم تک یہ پہنچی ہے، اور ان کا علم عقل کے ذریعے سے نہیں سمجھا جا سکتا، اور نہ کان کے ذریعے سے سمجھا جا سکتا ہے، اور نہ آنکھ کے ذریعے سے، نہ ناک کے ذریعے سے، نہ منہ کے ذریعے سے، نہ ہاتھ کے ذریعے سے، نہ حواس خمسہ سے سمجھا جا سکتا ہے۔ اور غیب کی چیزوں میں جو ہے اللہ کی ذات اور صفات بھی آ جاتی ہیں، اور تقدیری امور جو تقدیر سے تعلق رکھنے والے امور ہوتے ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں، جنت اور دوزخ کے حالات بھی آ جاتے ہیں، قیامت اور اس میں پیش آنے والے واقعات بھی، فرشتے، تمام آسمانی کتابیں، کیونکہ فرشتوں کو ہم نے نہیں دیکھا، آسمانی کتابوں کو ہم نے نہیں دیکھا، اور پیغمبروں کو ہم نے نہیں دیکھا، تو یہ سب کی سب چیزیں جو ہے نا یعنی غیب سے جتنی بھی چیزیں مراد ہے اس میں داخل ہو جاتی ہیں، اور ان چیزوں پر ایمان و یقین رکھنا ہم لوگوں کے لیے ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں اجمالی طور پر یعنی مختصر طور پر ایمان کو بیان فرمایا ہے، اور مفصل طور پر اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ کے اخیر میں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم وتخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، یہاں سے جو ہے آخر تک کے تفصیلی ایمان کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے۔ یہاں پر اس کو بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر سورۃ البقرہ کی مختصر تفسیر بیان کی جا رہی ہے، یہاں پر اجمالی ایمان کو بیان کیا گیا ہے۔ اب ایمان کس چیز کا نام ہے، اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے کہ کسی کی بات کو کسی کے بھروسے پر یقینی طور سے مان لینے کا نام ایمان ہے، اور شریعت کی اصطلاح میں، شریعت میں ایمان کس کو کہتے ہیں یہ بھی سمجھ لے۔ شریعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کو بغیر مشاہدے کے، بغیر دیکھے ہوئے، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پر یقینی طور سے مان لینے کا نام ایمان ہے۔ اب ایک بات یاد رکھیں کہ اسلام کا جو صدور ہوتا ہے، اسلام کا صدور مسلمان کے، انسان کے ظاہری اعضاء سے، ظاہری بدن کے ظاہری حصوں سے ہوتا ہے، اور ایمان کا صدور جو ہوتا ہے وہ قلب سے ہوتا ہے، اور قلب سے نکل کر کے جو ہے اس کا اثر باہر تک پہنچتا ہے۔ اس لیے ایمان کا محل بھی جو ہے قلب ہے، اور اسلام کا محل بھی قلب ہے۔ دونوں کا محل یعنی دونوں کا مرکز، یعنی ایمان کا مرکز بھی دل ہے اور اسلام کا مرکز بھی دل ہے، اور اسلام کا مرکز دل ہونے کے ساتھ ساتھ میں انسان کے ظاہری اعضاء بھی ہیں، بدن کے ظاہری حصے بھی ہیں۔ لیکن شریعت میں ایمان بغیر اسلام کے اور اسلام بغیر ایمان کے معتبر نہیں ہوتا ہے۔ اسلام معتبر ہوگا اسی وقت میں جبکہ آدمی کے اندر ایمان ہو، ایمان معتبر اسی وقت میں ہوگا جبکہ ہمارا عمل اسلام کے مطابق ہو، تبھی جو ہے یہ چیزیں جو ہے معتبر مانی جائے گی، ورنہ جو ہے یہ چیزیں معتبر مانی نہیں جائے گی۔ تو غیب کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کر دی گئی، اور ایمان کی تفسیر بھی آپ حضرات کے سامنے بیان کر دی گئی۔ دیکھیے اس صورت کا آغاز اللہ رب العزت نے اسلام کی بنیادی عقائد یعنی توحید سے، رسالت سے اور آخرت کے بیان سے کیا ہے۔ آخرت کے بیان سے جو ہے اس کا آغاز ہوا ہے، کیونکہ شروع میں اللہ رب العزت نے غیب کو بیان فرمایا، اور اسی طریقے سے جو ہے رسالت کو بیان فرمایا، اور رسالت کہاں سے بیان فرمایا؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور وہ لوگ جو ایمان و یقین رکھتے ہیں ان چیزوں پر جو آپ پر نازل کی گئی، یعنی قرآن کریم پر بھی، اور جو آپ سے پہلی کتابیں نازل کی گئی ان پر بھی ایمان و یقین رکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں بیان فرمایا کہ انسانوں کی 3 قسمیں ہیں، یعنی ایک مومن ہے، کافر ہے اور منافقین ہے۔ مومن کے متعلق تو جو ہے ان شروع کی آیتوں میں جو ہے بیان فرما دیا، 4-5 آیتوں میں، اور کافر کے بارے میں جو ہے یہاں سے بیان فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بلا شبہ وہ لوگ جو اہل کفر ہیں برابر ہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان لانے والے نہیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور اللہ رب العزت نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اور ان کے کانوں پر بھی مہر لگا دی، اور ان کی آنکھوں پر بھی مہر لگا دی، ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے جو ہے زبردست عذاب ہے۔ تو اس میں کافرین کے متعلق بیان فرمایا۔ پھر اس سے آگے جو آیت کریمہ ہے، یعنی تقریباً ایک رکوع میں، اس ایک رکوع میں اللہ رب العزت نے منافقین کے بارے میں بیان فرمایا
کہ منافقین جو ہے نا 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک عملی منافق ہوتا ہے، ایک اعتقادی منافق ہوتا ہے۔ عملی منافق کا مطلب یہ ہے جیسے مسلمان تو ہے لیکن اس کو جھوٹ بولنے کی عادت ہے، غیبت کرنے کی عادت ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے اس کو یعنی بڑے بڑے گناہ کرنے کی عادت ہے، گناہ کبیرہ میں ملوث ہوتا رہتا ہے، چوری کرتا رہتا ہے، نعوذ باللہ زنا کاری میں مبتلا ہوتا رہتا ہے، ڈکیتی ڈالتا ہے، قتل و غارت گیری کرتا رہتا ہے، تو یہ عملی منافق ہے۔ اور اعتقادی منافق اس کو کہتے ہیں کہ اندر سے تو جو ہے کافر ہو اور باہر اندر سے تو جو ہے کافر ہو اور باہر سے جو اپنے آپ کو جو مسلمان ظاہر کرتا ہو، تو وہ اعتقادی منافق ہو گیا۔ تو یہ منافق کی 2 قسمیں ہیں۔ تو ان آیت کریمہ میں منافقین کے بارے میں بیان فرمایا گیا۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے واقعے کو بیان فرمایا تاکہ انسان کو اپنی پیدائش کا مقصد معلوم ہو۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک طویل سلسلے میں آیات کے بنیادی طور پر یہودیوں کو خطاب دیا ہے جو بڑی تعداد میں ہیں۔ مدینہ منورہ کے پاس میں جو ہے یہودی آباد تھے، ان پر اللہ رب العزت نے قسم قسم کی نعمتیں نازل فرمائی تھی، انہوں نے اللہ کی ناشکری کی اور نافرمانی سے کام لیا تو اللہ رب العزت کا عذاب بھی ان کے اوپر نازل ہوا۔ پہلے پارے کے تقریباً آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ انہوں نے جو ہے بناء کعبہ کیا، یعنی کعبہ کی بنیاد رکھی اور کعبہ کو تعمیر کیا۔ اور اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام صرف یہودیوں کی یہاں نہیں بلکہ عیسائیوں کی یہاں نہیں بلکہ عرب کے بت پرستوں کی یہاں نہیں بلکہ سبھی کے نزدیک جو ہے وہ پیشوا مانے جاتے تھے۔ یہودی بھی ان کو اپنا پیشوا مانتے تھے، اپنا امام مانتے تھے، عیسائی بھی اپنا امام مانتے تھے، بت پرست بھی ان کو اپنا امام مانتے تھے، اور ہم مسلمان بھی جو ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں جو ہے سب سے بڑا درجہ دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ سب سے بڑا ہے پیغمبروں میں، ان کے بعد میں ابراہیم علیہ السلام کا درجہ ہے۔ ان سب کو یاد دلایا گیا کہ وہ خالص توحید کے قائل تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور انہوں نے کبھی کسی قسم کے شرک کو گوارا نہیں کیا۔ اور اللہ رب العزت نے جو ہے اس صورت پاک میں جو ہے عبادات سے لے کر معاشرت کو بھی بیان کیا، عبادات کو بیان کیا، معاشرت کو بیان کیا، اور اسی طریقے سے طلاق کے مسائل کو ذکر فرمایا، اور اسی طریقے سے عورتوں سے متعلق جو خاص احکام ہوتے ہیں حیض وغیرہ کے اس کو بھی اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، اور خاندانی امور کو بھی اللہ رب العزت نے اس میں بیان فرمایا۔ اللہ رب العزت سے دعائیں کہ اللہ رب العزت آپ کو بھی اور مجھ کو بھی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔